عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہر شخص اپنی برادری یا قبیلے کے آدمی کی حمایت میں بولتا ہے۔ اگر وہ کسی جال میں پھنس جائے تو اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہاں صورتحال مختلف تھی۔ رنگا اپنے قبیلے کے اس آدمی سے ٹکرانے کے لیے تیار تھا، جس کے خلاف میں مدد کی مہم سے امید لے کر آیا تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ رنگا کی گفتگو کے دوران کہیں بھی ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا تھا جس سے شائبہ بھی ہوتا ہے کہ ان میں کوئی رکاوٹ، کاروباری اختلاف یا کسی قسم کی دشمنی چل رہی ہو، یا تحریمی سے اسے کوئی ایسا نقصان پہنچا ہو جس کا وہ انتقام لینا چاہتا ہو، اور اب میری وجہ سے اسے موقع مل رہا تھا۔ اور جب یہی سوال میں نے رنگا سے کیا تو اس کے ہونٹوں پر غیر محسوس سی مسکراہٹ آ گئی۔ سب کچھ پہلی ملاقات میں ہی جان لینا چاہتے ہو؟ اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ کیا حرج ہے؟ میں نے بھی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ رنگا کی اس بات سے مجھے ہلکا سا اندازہ ہو گیا کہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جس کے لیے وہ تحریمی کے خلاف میرے ساتھ تعاون کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ اگر کوئی ایسی بات نہ ہو جسے تم راز میں رکھنا چاہو، یا اس کے بیان کرنے سے تمہیں کوئی دکھ پہنچے، یا کسی پرانے زخم کے تازہ ہونے کا احتمال ہو، تو وہ سب کچھ سننا پسند نہیں کروں گا۔ ہم بلوچ لوگ ہیں، وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولا۔ ہمارا ایک الگ معاشرہ ہے، الگ روایات ہیں۔ ہم بلوچوں میں ایک خاص بات، تم چاہو تو اسے کمزوری بھی کہہ سکتے ہو، وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی پر اعتماد کرتے ہیں تو کوئی شک و شبہ ذہن میں نہیں رکھتے۔ ہمارا اعتماد اندھا ہوتا ہے، اور جب کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اس کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار رہتے ہیں۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، لیکن جب بات دشمنی کی ہو تو ہماری دشمنی بھی انتہائی حدود کو چھو لیتی ہے۔ ہم کھلے دل کے لوگ ہیں، دھوکہ اور فریب پسند نہیں کرتے۔ دھوکہ، فریب اور غداری کرنے والوں کو اور دوست بن کر پیٹھ میں چھرا گھونپنے والوں کو ایسی موت مارتے ہیں کہ دھرتی بھی تھرا اٹھتی ہے۔ یہ گویا میرے لیے پیغام تھا کہ میں اس کے ساتھ کسی قسم کے دھوکے اور غداری کا خیال بھی ذہن میں نہ لاؤں۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، دشمن کو ہم کبھی معاف نہیں کرتے۔ ہماری دشمنی نسل در نسل چلتی ہے، اور دنیا کی کوئی قوم ہماری دوستی کی مثال بھی پیش نہیں کر سکتی۔ دوست کے سامنے تو ہم اپنے دل کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تو میں تم سے کوئی بات چھپاؤں گا نہیں۔ میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ تمہیں یہ ضرور بتاؤں گا کہ میں تحریمی جیسے شخص کے خلاف تمہارا ساتھ دینے پر آمادہ کیوں ہو گیا۔ لیکن گرم گرم قہوے کا ایک اور گلاس پینے کے بعد اس نے ایک بار پھر ہرے رنگ کا فون اٹھا کر ماؤتھ پیس میں پہلے کی طرح مدھم لہجے میں کسی سے کچھ کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میں ایک انجانے تصور سے اپنے آپ میں سنسنی سی محسوس کرنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ چند منٹ بعد وہی عمر خیام کی محبوبہ قالین کے تانوں بانوں سے نکل کر میرے سامنے آئے گی اور میرا دل دھڑکنا ہی بھول جائے گا۔ یہ خیال آتی میری نظریں غیر ارادی طور پر سامنے دیوار پر آویزہ قالین کی طرف اٹھ گئیں۔ قالین پر سے نظریں ہٹانا اگرچہ دشوار تھا، مگر اس خیال سے کہ میری چوری نہ پکڑی جائے میں دوسری پینٹنگز کی طرف بھی نظریں اٹھانے پر مجبور ہو گیا، اور پھر بات بناتے ہوئے بولا، یہ قالین اور پینٹنگز شوق کی بات ہے۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ مجھے آرٹ سے ہمیشہ عشق رہا ہے۔ میں نے آرٹ کے بہت قیمتی نمونے اور شاہکار قسم کی چیزیں جمع کر رکھی تھیں جن پر میں نے لاکھوں روپے خرچ کیے تھے، لیکن 2 سال پہلے میری اس آرٹ گیلری میں آگ لگ گئی اور سب کچھ ضائع ہو گیا۔ قالین والا شاہکار، اس نے دیوار پر آویزہ قالین کی طرف اشارہ کیا، میرے ایک دوست کا تحفہ جو اس نے مجھے مشہد سے لا کر دیا تھا۔ اسے آرٹ سے میری محبت کا علم تھا۔ اس نے چیز بھی وہ لا کر دی کہ دل خوش ہو گیا۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ گرے کلر والے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میری طرف دیکھ کر معذرت کرتے ہوئے اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ فون پر بلوچی زبان میں بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پر برہمی کے تاثرات ابھر آئے اور لہجہ بھی تیز ہو گیا۔ پھر اس نے ریسیور رکھ دیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، تم بیٹھو، میں 2 منٹ میں آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر اس دروازے سے دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں سے مجھے لایا تھا۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کسی قدر گھوم گیا۔ اب دیوار پر آویزہ وہ قالین میرے بالکل سامنے تھا۔ میں اس تصویر کو دیکھتے ہوئے اس حسینہ کے بارے میں سوچنے لگا جو تقریباً 1 گھنٹہ پہلے قہوہ لے کر آئی تھی۔ اس کا خیال آتے ہی میں اپنے آپ میں ایک بار پھر سنسنی کی سی کیفیت محسوس کرنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی میری نظریں غیر اختیاری طور پر پردے کی طرف اٹھ گئیں، اور میں سوچنے لگا کہ ابھی پردہ چاک ہوگا اور قد تالا نمودار ہوگی۔ میں کمرے میں اکیلا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا اسے دیکھ کر میں اپنے آپ پر قابو پا سکوں گا۔ یہ سوچتے ہوئے اچانک میرے ذہن میں رنگا کی وہ بات یاد آ گئی جب اس نے کہا تھا کہ جب میں یہاں آیا تھا تو وہ دوسرے کمرے میں موجود تھا اور شارٹ سرکٹ ٹی وی اسکرین پر میرا مشاہدہ کرتا رہا تھا۔ کسی پوشیدہ کیمرے کا خیال ذہن میں آتی میں نے ان لغویات کو جھٹک دیا
जो इस हसीना के हवाले से मेरा सुकून गारत करने की कोशिश कर रहे थे, और इसके साथ ही मैं गैर इरादी तौर पर गर्दन घुमाकर वो कैमरा तलाश करने की कोशिश करने लगा। कमरे की छत फालसी सीलिंग की थी, लेकिन जाहिर है वो कैमरा सीलिंग पर नहीं हो सकता था। सर के ऐन ऊपर नस्ब किसी कैमरे से चेहरा नजर नहीं आ सकता था। मैं चारों तरफ दीवारों को घूरने लगा, मगर कोई भी ऐसी जगह दिखाई नहीं दी जहां शॉर्ट सर्किट टीवी कैमरा नस्ब होने का शुबा हो। रंगा को कमरे से गए हुए 10 मिनट हो चुके थे। मेरी नज़र एक बार फिर दीवार वाले पर्दे की तरफ उठ गई। इसके साथ ही मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। पर्दे में हरकत पैदा होने से लहरें सी उठती हुई महसूस हुई। फिर ऐन वस्त में वो पर्दा छाक हुआ और पर्दे को हरकत करते देखकर मेरा दिल जिस तेज़ी से उछला था, इससे भी कहीं ज़्यादा तेज़ी से डूबता हुआ महसूस होने लगा। वो एक शैदी था जो शीशे की ट्रे में गोल्डन कलर कहवे के 2 गिलास लिए पर्दे के अकब से बरामद हुआ था। मेरे मुंह से इस तरह गहरा सांस निकल गया जैसे भरे हुए गुब्बारे से हवा निकल गई हो। इस स्यारू दुबले पतले पिस्ता कामत शेदी की आंखों की सफ़ेदी ट्यूबलाइट की रोशनी में कुछ ज़्यादा ही चमक रही थी, और जब वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया तो इसके मोटे मोटे स्याह होंठों के बीच में सफ़ेद दांत भी चमक उठे। इसने वो ट्रे कालीन पर रख दी और दूसरी ट्रे उठाकर वापस चला गया। मैं गहरे गहरे सांस लेता हुआ कुछ देर अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। फिर ट्रे में रखे हुए गिलासों को देखने लगा। ट्रे तो वैसी ही थी, शफाफ शीशे की, अलबत्ता गिलास मुख्तलिफ थे। नाजुक से गिलासों पर खूबसूरत डिज़ाइन बने हुए थे। इन चीज़ों के हवाले से भी रंगा के ज़ौक़ की दाद दिए बगैर मैं नहीं रह सका, और फिर इसी वक्त रंगा कमरे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर अब भी बरहमी के तासुरात नुमाया थे, लेकिन मेरे सामने कुशन पर बैठते हुए चेहरे के तासुरात बदल गए। कहवा पियो दोस्त, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। ठंडा होकर ये कहवा कुछ ज़्यादा मज़े का नहीं रहता, इसका मज़ा गरम गरम पीने में ही है। मैंने एक गिलास उठाया तो रंगा ने भी अपना गिलास उठा लिया। फ़ोन कॉल रिसीव करते हुए तुम्हारे चेहरे पर कुछ बरहमी के तासुरात उभर आए थे, मैंने कहवे की चुस्की लेते हुए पूछा। और जब तुम वापस आए हो तो भी लफड़ा हो गया था। इसने मुझे बात पूरी करने का मौका दिए बगैर कहा। इलाके का SHO नया नया आया है। हर नए आने वाले पुलिस ऑफिसर की तरह इसने भी तकियाँ देनी शुरू कर दी हैं। ये सारे बदमाश या तो नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देंगे या इलाका छोड़कर निकल जाएंगे। बहुत अड़ी करने लगा है। वो खामोश होकर कहवे की चुस्कियाँ लेने लगा, फिर बोला। आज वो सादे लिबास में इलाके में घूम रहा था कि मेरे 2 आदमियों ने इसकी ठुकाई कर दी। बस यही फड्डा था। मैंने अपने आदमियों को कई बार समझाया है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर पुलिस वालों से पंगेबाजी न किया करें। इन्हें अपनी ड्यूटी करनी है और हमें भी यहीं रहना है, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी के हाथों में खारिश होने लगती है। क्या तय हुआ? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। ये फड्डे तो हम लोगों के साथ चलते ही रहते हैं, इसने जवाब दिया, और फिर मौजू बदल दिया। और वो बात तो रह ही गई जो तहरीमी के हवाले से तुम मुझे बताने वाले थे। मैंने इसके चेहरे पर नज़र जमाए हुए कहा। तहरीमी? रंगा के मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो हमारे ही कबीले का आदमी है और इसका असल नाम मुबारक अहमद है, लेकिन इसके बारे में कुछ बताने से पहले मैं अपने बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ। इसने कहवे की 1-2 चुस्कियाँ लीं और बात जारी रखते हुए कहने लगा। मैं जीवानी में पैदा हुआ था। मेरा बाप भी माहीगीर था। माहीगीरों की ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा समंदरों पर ही गुजरता है। मेरा बाप भी समंदर की बिफरी हुई और पुरजोश लहरों पर ही ज़िंदगी गुजार रहा था। वो कई रोज़ तक घर से बाहर रहता। मैं 6 साल का हुआ तो मुझे जेवानी के प्राइमरी स्कूल में दाखिल करा दिया गया। हमारी रिहाइश साहिल के करीब एक बस्ती में थी और जेवानी शहर वहाँ से तकरीबन 2 मील दूर था। मेरी माँ रोज़ाना मुझे बस्ती से शहर लेकर आती और मुझे स्कूल में छोड़कर शहरी में एक जगह मजदूरी करने चली जाती। स्कूल की छुट्टी के वक्त वो मुझे लेकर बस्ती आ जाती। पहले तो मुझे स्कूल में बहुत डर लगा, लेकिन फिर पढ़ने में मज़ा आने लगा। मैं नई बातें सीख रहा था और इस छोटी सी उम्र में ही बस्ती के अनपढ़ बच्चों पर रोब जमाने लगा। मैंने प्राइमरी स्कूल पास कर लिया। मुझे पढ़ाई का शौक़ था, लेकिन इन दिनों जेवानी में सिर्फ प्राइमरी स्कूल था। मिडिल और हाई स्कूल गवादर में था। मेरा बाप भी मुझे पढ़ाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मैं भी इसी तरह का माहीगीर बनूं और सारी ज़िंदगी समंदर में मछलियां पकड़ते हुए गुजार दूं। और फिर मेरा शौक़ देखकर बस्ती वालों की मुखालफत के बावजूद वो जीवानी छोड़कर गवादर आ गया, जहां मुझे मिडिल स्कूल में दाखिल करा दिया गया। मैंने किसी क्लास में फ़ेल हुए बगैर मैट्रिक पास कर लिया। मेरा बाप मुझे पढ़ाकर बड़ा ऑफिसर बनाना चाहता था। वो खुद अनपढ़ और जाहिल था, मगर मुझे पढ़ाने के लिए सब कुछ करने को तैयार था। इसने ग्वादर भी छोड़ दिया और कुंबे को लेकर कराची आ गया, जहां मुझे कॉलेज में दाखिल करा दिया गया। मुझसे 10 साल छोटी एक बहन थी, लेकिन इसे पढ़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं थी। 7 जमात के बाद इसने स्कूल छोड़ दिया। वो घर के कामों में मसरूफ़ रहती। हम दोनों में बहुत प्यार था, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे।
وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میرے مقابلے میں اس کی رنگت بہت صاف تھی اور نین نقش بھی خوب تھے۔ وہ بہت پیاری لڑکی تھی۔ کراچی آ کر میرے ماں باپ کو زیادہ محنت کرنی پڑی۔ ماں بڑے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے کچھ آمدنی حاصل کر لیتی اور باپ اپنے ایک جاننے والے کے ساتھ ایک ٹریلر پر کام کرنے لگا تھا۔ وہ اب بھی کئی روز تک سمندر میں رہتا تھا۔ یک میرا باپ بیمار ہو گیا، نوکری چھوٹ گئی۔ صحت یاب ہونے کے بعد بھی اسے ماہی گیری کے کسی ٹریلر پر نوکری نہیں ملی۔ وہ کمزور ہو گیا تھا اور سمندر کی بکھری ہوئی لہروں سے لڑنے اور مچھلیوں کے جال پھینکنے کے لیے مضبوط ہاتھوں کی ضرورت تھی۔ میرے باپ نے ایک پرانی سائیکل خرید لی اور شہر میں مچھلیاں فروخت کرنے لگا۔ وہ صبح سویرے فش ہاربر پر جاتا، وہاں سے مچھلیاں خریدتا اور سائیکل کے ہینڈل کے دونوں طرف مچھلیوں سے بھری ہوئی ٹوکریاں لٹکا کر شہر کی گنجان آبادی سے دور جدید اور ماڈرن بستیوں کی طرف نکل جاتا۔ وہ دن بھر سائیکل پر مچھلیاں فروخت کرتا، اسے میلوں فاصلوں طے کرنا پڑتا۔ وہ کمزور آدمی تھا، سخت محنت سے مزید کمزور ہوتا چلا گیا۔ اپنے ماں باپ کی حالت دیکھ کر میں کڑتا رہتا۔ ایک روز جب میں نے تعلیم چھوڑ کر باپ کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کیا تو میرے باپ نے مجھے بہت ڈانٹا۔ وہ ہر صورت میں مجھے اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتا تھا۔ میری بہن فاطمہ بھی چاہتی تھی کہ میں تعلیم حاصل کروں، اسے بھی میرے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی۔ اور جب میں 3rd ایئر میں تھا تو مبارک احمد عرف تحریمی نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ رنگا خاموش ہو کر گہرے سانس لیتا رہا۔ میری نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اپنی داستانی علم سناتے ہوئے اس کے چہرے پر بار بار کرب کے تاثرات ابھر رہے تھے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، تحریمی دراصل میرے والد کے کزن کا بیٹا تھا۔ چند سال پہلے وہ لوگ بھی جیوانی سے کراچی منتقل ہو گئے تھے اور اس طرح ان کا ہمارے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ تحریمی میرا ہم عمر تھا اور میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ میری بہن فاطمہ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ وہ عام طور پر اس وقت ہمارے گھر آتا جب میں کالج ہوتا اور میرا باپ شہر کے کسی علاقے میں مچھلیاں بیچ رہا ہوتا۔ فاطمہ نے بھی اس بات کو نوٹ کر لیا تھا۔ وہ بھی کم عمر ہی تھی لیکن بڑی سمجھدار لڑکی تھی۔ اس نے تحریمی کی نظروں میں میل دیکھ لیا تھا اور اس سے دور ہی رہنے کی کوشش کرتی، اور پھر اچانک ہی تحریمی نے ہمارے گھر آنا جانا بند کر دیا۔ میں نے اس روز یوں ہی فاطمہ سے اس کے بارے میں پوچھ لیا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ آ گئی اور پھر اس نے بتایا کہ اس روز تحریمی آیا تو اماں بھی گھر پر موجود نہیں تھیں۔ تحریمی نے موقع پا کر بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا جس پر فاطمہ نے اس کے گال پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ اس کے بعد ہی تحریمی نے ہمارے گھر آنا جانا چھوڑ دیا۔ شاید اس نے سوچا ہوگا کہ ہم اس کی بدتمیزی پر اس سے باز پرس کریں گے، اور پھر تحریمی جوانی واپس چلا گیا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ میں اس کے بارے میں معلومات رکھنے کی کوشش کرتا۔ میں نے گریجویشن کر لیا۔ باپ تو مجھے اور پڑھانا چاہتا تھا، وہ مجھے بہت اوپر دیکھنے کا خواہشمند تھا، لیکن میں نے مزید تعلیم کا خیال ذہن سے نکال کر نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ میرا باپ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اب وہ سائیکل نہیں چلا سکتا تھا، اسے آرام کی ضرورت تھی۔ میں نوکری کی تلاش میں مارا پھرتا رہا، لیکن نوکری نہ ملنا تھی نہ ملی۔ میری طرح اور بھی بہت سے نوجوان ڈگریاں لیے پھر رہے تھے۔ میرا باپ بیمار پڑ گیا۔ مجھے اعلیٰ تعلیم دلا کر بہت اوپر دیکھنے کا خواہشمند تھا، لیکن اس کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی کے سائے گہرے ہوتے چلے گئے، اور پھر ایک روز وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کو سینے میں دبائے منو مٹی کے نیچے دفن ہو گیا۔ میں دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ میں نوکری کا خیال ذہن سے نکال کر سائیکل پر شہر میں مچھلیاں فروخت کرنے لگا۔ میں نے بھی اپنے باپ کی طرح محنت میں کوئی یار نہیں سمجھا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ میں تحریمی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ حالانکہ فاطمہ کے ساتھ بدتمیزی والے واقعے کو میں بھول چکا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ ہم میں سے کسی نے اس واقعے کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ تحریمی ان دنوں جیوانی میں اسمگلروں کی پارٹی میں شامل ہو چکا تھا، اور یہ عجیب بات تھی کہ میں گریجویشن کے بعد شہر کی گلیوں میں گھوم پھر کر مچھلیاں بیچ رہا تھا، اور صرف 5 جماعت تک پڑا ہوا تحریمی لاکھوں میں کھیل رہا تھا۔ اور پھر یہ اطلاع ملی کہ تحریمی کے ہاتھوں ایک کوسٹ گارڈ اہلکار مارا گیا ہے، اور وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے فرار ہو کر عمان اور وہاں سے شارجہ وغیرہ کی طرف نکل گیا تھا۔ اس کے بارے میں اطلاعات مل رہی تھیں۔ وہ دولت مند عرب شیخوں جیسی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک روز شام کو جب میں واپس آیا تو گھر میں اماں کے پاس ایک اجنبی کو بیٹھے دیکھ کر میں چونک گیا، لیکن پھر فوراً ہی میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ تحریمی تھا۔ تحریمی چوری چھپے پاکستان آیا تھا اور اس کوشش میں تھا کہ اس کے خلاف پرانا کیس ختم ہو جائے۔ وہ اس سلسلے میں خاصی بھاگ دوڑ کر رہا تھا، اور اس کے پاس پیسہ تھا، اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں کرپشن عروج پر ہو، پیسہ ہر کرامت دکھا سکتا ہے۔ اس روز تحریمی کافی دیر ہمارے گھر بیٹھا رہا۔ اس دوران اور تو بہت سی باتیں ہوئیں، لیکن برسوں پہلے اس ناخوشگوار واقعے کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا۔
نہ وہ کچھ بولا نہ ہم نے کچھ کہا۔ ہم تو حقیقتاً اس واقعے کو چھپا بیٹھے تھے۔ فاطمہ جوان ہو چکی تھی، وہ بڑی پیاری لڑکی تھی۔ اس روز وہ بھی تحریمی سے بے تکلفی سے باتیں کرتی رہی۔ تحریمی چلا گیا اور تقریباً 3 مہینوں بعد واپس آیا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹہ گھر بیٹھ کر چلا گیا۔ اس سے اگلے روز شام کو جب میں اپنے دھندے سے واپس لوٹا تو گویا قیامت میرا انتظار کر رہی تھی۔ فاطمہ نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی تھی۔ ماں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں اور محلے کی عورتیں اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میرے گھر پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد پولیس بھی آ گئی اور انہوں نے فاطمہ کی لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے اور کیوں ہو گیا۔ ماں کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا، کچھ بتانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ فاطمہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ہمارے حوالے کی گئی تھی اور میرے لیے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں کیا جانے والا انکشاف بہت سنسنی خیز ثابت ہوا۔ مرنے سے پہلے فاطمہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ میرے دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھی، سینے میں طوفان سمجھ چل رہا تھا۔ وہ کون تھا جس نے میری بہن کو اس طرح موت کے منہ میں دھکیلا تھا؟ فاطمہ بہت اچھی لڑکی تھی، اس کی پاک دامنی کی قسم محلے والے بھی کھاتے تھے۔ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اس کے کسی مرد سے اس طرح کے تعلقات ہوں گے۔ وہ تو عورتوں سے بات کرتے ہوئے بھی جھجکتی تھی، کسی مرد کے قریب جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پولیس مجھے الگ پریشان کر رہی تھی۔ ان کے خیال میں شاید مجھے فاطمہ کے کسی مرد سے ناجائز تعلقات کا علم ہوگا اور میں نے اسے مار ڈالا تھا۔ حالانکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے صاف ظاہر تھا کہ فاطمہ کو موت سے کچھ پہلے ہوس کا نشانہ بنایا گیا تھا اور میں خود اس وقت اپنے گھر سے میلوں دور سائیکل پر گھومتے ہوئے مچھلیاں بیچ رہا تھا۔ لیکن پولیس کو تو کھانے پینے کا بہانہ چاہیے تھا۔ میں ظلم کا شکار ہوا تھا اور مجھے ہی بہن کے قتل کے الزام میں سلاخوں کے پیچھے بند کر دینے کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ آخرکار بستی کے چند معززین کی مداخلت پر 10,000 روپے دے کر پولیس سے میری گلو خلاصی کروائی گئی اور پھر 3 دن بعد یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ فاطمہ کی خودکشی کا انکشاف ہونے سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے تحریمی کو ہمارے گھر میں آتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ یہ بات مجھے گلی کی ایک لڑکی نے بتائی تھی۔ فاطمہ کی عمر گرچہ صرف 16 سال تھی، لیکن سلائی کڑھائی میں اس نے بڑی مہارت حاصل کر لی تھی۔ محلے کی بعض لڑکیاں بھی بلوچی کڑھائی سیکھنے کے لیے اس کے پاس آتی رہتی تھیں۔ زہرا نامی لڑکی فاطمہ سے 2-3 سال چھوٹی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے مجھے بتایا کہ اس روز کڑھائی کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے فاطمہ کے پاس آنا چاہتی تھی تو وہ ابھی ہمارے گھر سے دور ہی تھی کہ اس نے تحریمی کو دروازے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور واپس چلی گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ مہمان کے ہوتے ہوئے اس کا ہمارے گھر آنا مناسب نہیں ہے۔ زہرا تحریمی کے نام سے واقف نہیں تھی۔ اس نے حلیہ بتاتے ہوئے کہا کہ یہ مہمان 1 روز پہلے بھی ہمارے گھر آیا تھا اور تقریباً 3 مہینے پہلے بھی۔ میں فوراً ہی پولیس کے پاس پہنچ گیا اور آفیسر کو تحریمی کے بارے میں بتایا۔ آفیسر مجھ سے طرح طرح کے سوال کرتا رہا۔ میں نے اتنے برسوں پہلے کا واقعہ بھی بتا دیا کہ کس طرح اس نے فاطمہ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور فاطمہ سے اس تھپڑ کا انتقام لینے کے لیے فاطمہ کو ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ تحریمی ان دنوں کراچی میں موجود تھا اور میرا خیال تھا کہ اس انکشاف کے بعد پولیس اسے فوراً ہی گرفتار کر لے گی، لیکن 3 دن گزرنے کے بعد بھی پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ میں پولیس آفیسر سے الجھ پڑا اور پھر ایک انکشاف ہوا۔ وہ پولیس آفیسر تحریمی سے ملا تھا اور تحریمی نے ایک معقول رقم دے کر اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں نا کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پیسہ ہر قسم کی کرامات دکھا سکتا ہے۔ یہاں بھی پیسے نے کرامت دکھائی تھی۔ پولیس آفیسر نے کہا کہ میں پرانی دشمنی کا انتقام لینے کے لیے ایک معزز آدمی پر شرمناک اور سنگین الزام لگا رہا ہوں، جس کے نتیجے میں الٹا مجھ پر ہی کیس بن سکتا ہے۔ وہ اسمگلر معزز آدمی تھا اور ایک پڑھا لکھا محنت مزدوری کر کے رزق حلال کمانے والا شریف آدمی مشکوک ہو گیا تھا۔ میں پولیس آفیسر سے الجھ پڑا اور جب میں نے یہ کہا کہ اس نے تحریمی سے رشوت کھائی ہے تو وہ طیش میں آ گیا اور میری دھنائی کرنے کے بعد مجھے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ دوسرے دن محلے کے معززین ہی نے 5,000 روپے دے کر مجھے چھڑایا اور مجھے دلاسا دینے کی کوشش کرتے رہے کہ اب میں اس واقعے کو بھول جاؤں، لیکن میں نے طے کر لیا تھا کہ اپنی معصوم بہن کی توہین اور اس کی موت کا بدلہ ضرور لوں گا۔ تحریمی کو تو میں نے ختم کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، لیکن اس راشی اور بے ضمیر آفیسر کو بھی میں نے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔